بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن پاک میں یہ ایک اصول دیا ہے کہ اے اہل ایمان، جب تمہارا کہیں آپس میں جھگڑا ہو جائے، کوئی اختلاف ہو جائے، تو تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف لوٹنا ہے۔ ہمارے اختلافات کا حل اور ہمارے تمام مسائل کا حل صرف اور صرف اللہ کے قرآن میں ہے اور آپ علیہ السلام کے پیارے فرمان میں ہے۔ اس وقت جو موجودہ حالات چل رہے ہیں، اس میں ایک سوال بڑے ہی شدت کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے کہ کسی نبی کے لیے لفظ موت کا بولنا، کسی رسول اور پیغمبر کے لیے یہ کہنا کہ وہ مر گئے ہیں، یہ کیسا ہے؟ اور اس حوالے سے لوگ نہ جانے کون کون سے فتوے ہیں جو ہم آل الحدیث لوگوں پہ لگاتے ہیں۔ تو میں ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں ایک عام سنی بھائی کو جو اپنی اصلاح چاہتا ہو۔ آئیے میں چند ایک مقامات قرآن پاک میں سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور ترجمہ میں اپنا نہیں بلکہ ان لوگوں کا کرنا چاہتا ہوں اور ان کے بڑوں کا کرنا چاہتا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی یا رسول کے لیے لفظ موت بولنا یہ بہت بڑی گستاخی ہے، اور اس بارے وہ پتہ نہیں کون کون سے فتوے ہمارے اوپر داغ دیتے ہیں۔ ان کے جو شیخ الکل ہیں، ان کے جو حضرت اعلیٰ ہیں، ان کے اعلیٰ حضرت یعنی کہ امام احمد رضا خان صاحب، ان کا قرآن پاک کا ترجمہ جو انتہائی فیمس ہے، بہت زیادہ مشہور ہے، اس کا نام کنز الایمان۔ اس کے اندر انہوں نے جب ترجمہ کیا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 133 کا، اس میں کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے، اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، تو یعقوب علیہ السلام کے لیے لفظ موت کا بولنا یہ انہی کے بزرگوں سے ثابت ہے۔ یہ تو صرف یہی ہے نا، بلکہ آپ علیہ السلام کے حوالے سے بھی انہوں نے کیا کہا، آئیے انہی کا یہی قرآن پاک جو ترجمے والا ہے، اس کی سورۃ الحجر ہے، اس کی آیت نمبر 99 ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ نبی رحمت علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اس کا ترجمہ وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے نبی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ مرتے دم تک عبادت کریں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو مرتے دم تک کہنا یہ کہاں کا ادب ہے؟ اور کیا اگر نبی کے لیے یہ لفظ بولنا گستاخی ہے تو یہ سب سے بڑے ان کے حضرت جنہیں اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، کیا یہ کہیں اس فتوے کی زد میں تو نہیں آتے؟ ایک اور آیت مبارکہ کو سماعت فرمائیے، جہاں پہ آیا کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اس کے ترجمے کے اندر یہ سورۃ انعام ہے، اس کی آیت نمبر 162 ہے۔ اس میں ترجمہ کرتے ہیں کہ اے نبی کہہ دیجئے، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا۔ اب مرنا لفظ نبی پاک علیہ السلام خود اپنے لیے بول رہے ہیں، اور یہ ترجمہ کرنے والے ان کے اعلیٰ حضرت ہیں۔ نبی پاک کے لیے لفظ مرنا بولنا یہ کیسا ہے؟ قرآن پاک ہمیں اس حوالے سے واضح طور پہ رہنمائی دے رہا ہے کہ یہ بولا جا سکتا ہے، اللہ رب العزت بول رہے ہیں اور ترجمہ ان کے بزرگ کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے یہ کہتے ہیں جی یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے، تو کون سا لفظ بولنا چاہیے جی؟ لفظ وصال بولنا چاہیے۔ جیسا کہ کشف المحجوب ایک فارسی میں لکھی گئی کتاب ہے جس کا اردو ترجمہ ہوا ہے، اور جس کے رائٹر ہیں ان کے بہت ہی بڑے ایک گدی ہے جنہیں یہ کہتے ہیں علی حجویری صاحب، داتا جس کا یہ نام لیتے ہیں عرف عام کے اندر۔ انہوں نے اس کتاب کے صفحہ نمبر 56 کے اوپر لکھا ہے کہ حضور اکرم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے ہیں۔ وصال کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، یا مر جانے کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ انہی کی لغت کی کتاب ہے، اردو لغت کی مشہور کتاب ہے فروز اللغات۔ اس فروز اللغات کے جو رائٹر ہیں علامہ فروز صاحب، وہ بھی حنفی مکتبہ فکر کے ہیں۔ وہ اس میں ترجمہ کرتے ہیں کہ مرنا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مردہ ہو جانا۔ تو مرنے سے مراد ہے مردہ ہو جانا۔ اگر کوئی یہ بندہ یہ کہہ دے کہ نبی پاک علیہ السلام مردہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا نبی پاک علیہ السلام وصال فرما گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں۔ تو یہ سارے ہم معنی لفظ ہیں، لیکن ان الفاظ کی آڑ میں
किसी पे गुस्ताखी का फतवा लगाना कितना बड़ा ये जुर्रतमंदाना एक कदम है, और इसकी जद के अंदर इनके अपने बुज़ुर्ग आ रहे हैं। अगर नबी पाक के लिए कहना कि आप फोत हो गए हैं या आप मर गए हैं ये गुस्ताखी है, तो ये गुस्ताखी करने वाले सबसे पहले इन्हीं के बुज़ुर्ग हैं। फ़रोज़ुल लुगात के सफ़ा नंबर 702 के ऊपर ये बात मौजूद है कि विसाल का मतलब है मर जाना, फोत हो जाना। इसी तरह से तिबियानुल कुरान जिसके राइटर हैं, बहुत बड़े इनके मुनाजिर हैं, अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी बरेलवी साहब, वो इसके अंदर आप अलैहिस्सलाम के हवाले से लिखते हैं सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 30 में इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है, उसके तर्जमे में लिखते हैं कि बेशक इन लोगों ने भी फोत हो जाना है, मर जाना है, और आपको भी मौत ने आना ही आना है। तो मौत का लफ्ज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बोलना ये इन्हीं के घर से साबित है, इन्हीं के बुज़ुर्गों से साबित है। तो ये कतन अकीदा खिलाफ हक़ है कि बंदा ये कहे कि नबी के लिए लफ्ज़ मौत बोलना गुस्ताखी है। अगर ये गुस्ताखी है तो ये गुस्ताखी करने वाले सबसे पहले इन्हीं के बुज़ुर्ग हैं, इसी मकतबा फ़िक्र यानी कि मकतबा बरेलविया के बुज़ुर्ग लोग हैं, जबकि ये लफ्ज़ कतन गुस्ताखी नहीं है, क्योंकि हमारा ये ईमान है कि बिस्मिल्लाह की बात से लेके अल्लाह का कुरान व नास की सीन तक एंड तक सारे का सारा नबी की इज़्ज़त में है, नबी के दिफा में है, रसूलुल्लाह के अदब में है, आप अलैहिस्सलाम की तकरीम में आया हुआ है। इसमें एक ज़बर ज़ेर पेश भी कतन गुस्ताखी तो दूर की बात है, इसमें बेअदबी का शहबा तक भी मौजूद नहीं है। तो ये अकीदा गलत है। कुरान सच्चा है, नबी का फरमान सच्चा है। आपकी वफ़ात के बाद सही बुखारी के अंदर मौजूद है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं इन्ना मुहम्मदन कद माता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौत हो गए हैं, आप मर चुके हैं। तो ये नबी पाक के बारे में बात कहने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं। कौन है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से बड़ा मुहिब्बे रसूल? कौन है आपसे बड़ा इनके अल्फाज के मुताबिक आशिक़े रसूल? तो अगर वो ये लफ्ज़ बोल सकते हैं तो आम बंदा लिखने वाला अगर ये लफ्ज़ लिखता है या बोलने वाला ये लफ्ज़ बोलता है तो ये कतन गुस्ताखी नहीं है। अपने जज्बात को ठंडा कीजिए और लौटिए कुरान की तरफ, लौटिए हदीस की तरफ, ताकि हम सिरात मुस्तकीम पे चल सकें और हमारी निजात का सबब बन सके। ये फ़िरका वारियत की हवा से बचिए, ये इंतशार की हवा से बचिए और कुरान पाक को ख़ुद पढ़िए, अपने बुज़ुर्गों का तर्जमा पढ़िए और ख़ुद समझिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको समझने की और समझ के इस पे अमल करने की, इसी के मुताबिक अपना अकीदा बनाने की और ऐसे अच्छे मैसेज को आगे फॉरवर्ड करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।